اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت حلیمہ سعدیہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کے متعلق بتانے والا ہوں جسے سن کر انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے محبین ہیں وہ مچل جائیں گے۔ تو پیارے برادران اسلام، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والی دائی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر کے 2 سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ پیارے برادران اسلام، اس وقت کے دور میں مکہ والوں کا یہ رواج تھا، مکہ والوں میں یہ بات عام تھی کہ لوگوں کے گھروں میں جب کوئی بھی بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو کچھ مکہ کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گھروں میں لے جایا کرتی تھیں۔ جس دوران میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اس دوران کی بات ہے کہ اس وقت میں بہت سارے بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو تمام مکے کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے اور بچوں کو اٹھا لیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی دائی نے بھی دھیان نہیں دیا۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رہ گئی، جن کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا، اور ایک ہی بچہ رہ گیا تھا جو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ اب کوئی بچہ تو نہیں ہے، چلو اسی بچے کو ہی لے لیتے ہیں، اور جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا بوسہ لے لیا اور محبت سے سینے سے لگا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو پھر حضرت حلیمہ کی دل کی دنیا بدل گئی، آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنور گئی، اور پھر جیسے جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگی، آپ کے مقدر کا ستارہ اور چمکتا گیا، یہاں تک کہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچی تھی وہ اونٹنی بہت زیادہ کمزور تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوار ہوتے ہی اس اونٹنی میں ایسی جان آ گئی کہ جتنی بھی دودھ پلانے والی دائیاں تھیں وہ سب کے سب پیچھے ہو گئی۔ سب یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ جس اونٹنی میں بالکل بھی جان نہیں تھی وہ اونٹنی اب سب سے آگے کیسے بڑھ گئی۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے لگی، اور پھر دھیرے دھیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہونے لگے، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں کاجل لگاتی اور سر میں تیل لگاتی۔ آپ جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھاتی۔ پیارے برادران اسلام، جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر شام کے وقت اپنے گھر پہنچی تو اندھیرا ہو چکا تھا، لیکن اسی اندھیرے کے عالم میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر داخل ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے پورا گھر روشن ہو گیا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ کپڑے سل رہی تھی کہ کپڑے سلتے وقت اچانک میرے ہاتھوں میں سے سوئی گر گئی، اور اندھیرا بہت زیادہ تھا، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں چاروں طرف ہاتھ مارتی رہی اور میں دیکھتی رہی کہ سوئی کہیں مل جائے، لیکن سوئی اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے مل نہ سکی۔
لیکن اچانک سے سوئی میں ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد گھر میں ہوئی تو میرا گھر نور سے روشن ہو گیا اور میری وہ سوئی مل گئی اور میں نے اسے زمین سے اٹھا لیا۔ اور ان دنوں قبیلہ بنی سعد میں بہت زیادہ غریبی چھائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اتنا سوکھا پڑ گیا تھا کہ گھاس تک کے نہیں اگتی تھی، اور قبیلے کی بکریاں جب چرنے کے لیے جایا کرتی تو سوکھے تھن لے کر واپس آ جاتی، نہ انہیں چرنے کو ملتا تھا اور نہ ہی ان کے تھنوں میں دودھ بنا کرتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں خوب جی بھر کے کھانے لگی۔ لوگ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو دیکھتے تو پھر اپنے چرواہوں کو وہ ڈانٹنے لگتے کہ جس جگہ حضرت حلیمہ سعدیہ بکریاں چراتی ہیں تم اس جگہ لے جا کر اپنی بکریاں کیوں نہیں چراتے؟ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی وہیں پر لے جا کر قبیلے کے لوگ بھی بکریاں چراتے، لیکن پھر بھی اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھنوں میں تو خوب دودھ بھر جاتا لیکن وہ پھر بھی سوکھے ہی آ جاتے، اور جس طرح گھروں سے سوکھے تھنوں کے ساتھ نکلتی اسی طریقے سے شام کو بھی وہ بکریاں واپس آ جاتی۔ مختصر یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو جاتے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں دن بدن برکتیں ہی نازل ہو رہی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور لڑکوں کی طرح بڑے نہیں ہو رہے تھے، ان کا قد بہت جلدی بڑھ رہا تھا۔ 2 سال کی عمر ہوتے ہوتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب اچھی طریقے سے بولنا چالنا اور چلنا پھرنا سیکھ گئے تھے، یہاں تک کہ 2 سال میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مضبوط لڑکے کی طرح ہو چکے تھے، اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا وعدہ صرف 2 سال کا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد وہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ میرا اور آپ کا اس بچے کو دودھ پلانے کا وعدہ صرف 2 سال کا تھا، لیکن یہ بچہ مجھے بہت بھا چکا ہے اور میں اس بچے کو کچھ دن اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا یہ دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے لخت جگر کو اپنے سے الگ کروں۔ آپ نے کہا کہ مکے میں بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کچھ وقت میں اپنے پاس اس لاڈلے کو، اپنے لخت جگر کو اپنے پاس کچھ دن اور رکھوں تاکہ میں اس بچے کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکوں۔ پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے گھر لے کر چلی گئی، اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آنگن میں کھیل رہے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کا کچھ کام کر رہی تھی، اور آپ کے شوہر گھر میں ہی لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پہلے کے گھر مٹیوں کے ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کچھ اپنا کام کر رہی تھی تو کچھ یہودی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان یہودیوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آنگن میں کھیلتے ہوئے دیکھا، اور دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے۔ جب قریب ہوئے تو کیا دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں لال دھاریاں ہیں۔ لال دھاریوں کو دیکھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے یہودی کہنے لگے کہ یہ اس بچے کی آنکھوں میں لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہیں یا کبھی کبھی ہوتی ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ پھر وہ یہودی کہنے لگے کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو وہ یہودی کہنے لگے کہ کاش اگر تم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو فوراً ہم اس بچے کو اسی وقت قتل کر دیتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پھر وہ یہودی وہاں سے اسی وقت چل دیے، اور پھر اس بات سے حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ آپ کے گھر کے قریب سے کچھ عیسائی گزرنے لگے، تو ان عیسائیوں نے بھی پھر وہی سوال کیا کہ جو اس بچے کی آنکھوں میں یہ ڈورے ہیں یہ ہمیشہ رہتے ہیں یا پھر کبھی کبھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان سے بھی یہی کہا کہ یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جواب سن کر ان عیسائیوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں دے دو، اس بچے کو ہم اپنے گھر لے جا کر خوب اچھی پرورش کریں گے اور اس بچے کا پورا دھیان رکھیں گے۔
حضرت حلیمہ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں یہ بچہ آپ کو ہرگز نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ بچہ کسی اور کا ہے اور کسی اور کی امانت میں بنا اجازت سے آپ کو ہرگز نہیں دے سکتی۔ اور پھر وہ عیسائی بھی وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ایک میلے میں گئی۔ اس میلے کا عالم یہ تھا کہ وہاں پر عرب کے بڑے بڑے لوگ اس میلے میں جایا کرتے تھے اور 1 مہینے تک پورے میلے میں چہل پہل رہتی تھی۔ اس میلے میں ایک جادوگرنی بیٹھا کرتی تھی جس نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا، تم جس کی پرستش کرتے ہو یہ بچہ اس کا دشمن ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ السلام کو لے کر ایک جگہ پر چھپ گئی اور تمام لوگ میرے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو وہ لوگ نہ پا سکے۔ اسی طرح جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ السلام کو لے کر چھپ چھپا کر جب واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو راستے میں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا جس میلے میں ایک جادوگر بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے بھی میرے آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہی چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اس بچے کو قتل کر دو، یہ بچہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، یہ ہمارے بتوں کو توڑ دے گا اور ہماری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اور وہ جادوگر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھپٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ جادوگر میرے آقا علیہ السلام پر جھپٹا تو اس جادوگر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پاگل بنا دیا اور پھر اسی حالت میں اس جادوگر کی موت ہو گئی۔ پیارے برادران اسلام، ان تمام منظروں کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس بچے کو اس کے گھر پہنچایا جائے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی باتیں سن کر ان کے شوہر نے کہا کہ اس بچے کے لیے یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ السلام کو لے کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور پھر آپ نے سارا ماجرا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو بیان کر دیا اور میرے آقا علیہ السلام کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ تو پیارے برادران اسلام، اس طریقے سے میرے آقا علیہ السلام کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوئی۔ پیارے برادران اسلام، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر آگے اس واقعے کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے